عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم دین کی بات سیکھے، پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھلا دے۔ ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین یعنی دین کے سیکھنے اور سکھلانے کا ثواب اور اس کا فرض ہونا مذکور ہے۔ اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے، مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت نہ اتنی فرصت۔ اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھلانے کے ایسے آسان طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کریں۔ تفصیل ان طریقوں کی یہ ہے، جو لوگ اردو حروف پہچان سکتے اور پڑھ سکتے ہیں یا آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، وہ تو ایسا کرے کہ اردو زبان میں جو معتبر کتابیں دین کی ہے جیسے بہشتی زیور اور بہشتی گوہر، تعلیم الدین، قصد السبیل اور تبلیغ دین اور تصحیح المواعظ کے سلسلہ کے وعظ جتنے مل جائے ان کتابوں کو کسی اچھی جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لے، اور جب تک کوئی ایسا پڑھانے والا نہ ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے یا کچھ شبہ رہے وہاں پینسل وغیرہ سے کچھ نشان کر دے۔ پھر جب کوئی اچھا جاننے والا مل جائے اس سے پوچھ لے اور سمجھ لے، اور اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد میں یا بیٹھک میں دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا دیا کرے، اور گھر میں آ کر اپنے عورتوں اور بچوں کو سنا دیا کرے۔ اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سنا ہے وہ بھی اس کو اپنے دہان میں چڑھا کر جتنا یاد رہے اور اپنے گھر والوں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کرے۔ اور جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی اچھے لکھے پڑھے سمجھدار آدمی کو اپنے ہاں بلا کر اسی سے اس طرح وہی کتابیں سن لیا کرے اور دین کی باتیں پوچھ لیا کرے۔ اگر ایسا آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے تجویز ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر اس کو کچھ تنخواہ بھی دینا پڑے تو سب آدمی تھوڑا تھوڑا چندہ کے طور پر جمع کر کے ایسے شخص کو تنخواہ بھی دیا کرے۔ دنیا کی بھی ضرورت کاموں میں سینکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اگر دین کی ضروری بات میں تھوڑا سا خرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر ایسا آدمی جو تم کو دین کی باتیں بتلا دے، اور ایسی کتابیں اپنے عقل سے تجویز مت کرنا بلکہ کسی اچھے اللہ والے عالم سے اصلاح لے کر تجویز کرنا۔ ایک کام یہ پابندی سے کرے کہ جب کوئی دنیا کا یا دین کا کرنا ہو جس سے اچھا یا برا ہونا شروع سے نہ معلوم ہو، اس کو بیان کر کے یا کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیا کرے، اور وہ جو بتلائے اس کو خوب یاد رکھے اور دوسرے مردوں اور عورتوں کو بھی بتلایا کرے، اور اگر ایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو تو اس کے پاس خط بیچ کر پوچھ لیا کرے، اور جواب کے واسطے ایک لفافہ پرانا پتہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے خط کے اندر رکھ دیا کرے کہ اس طرح سے جواب دینا اس عالم کو آسان ہوگا اور جلد آئے گا۔ ایک اس بات کی پابندی رکھے کہ کبھی کبھی اللہ والے عالموں سے ملتا رہے، اگر ارادہ کر کے جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو اور ایسے عالم پاس بھی نہ ہو، جیسے گاؤں والے ایک طرف پڑے رہتے ہیں تو کبھی شہروں میں کسی کام کو جانا ہو اور وہاں ایسا عالم موجود ہو تو
تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرے، اور کوئی بات یا جائے تو پوچھ لیا کرے۔ ایک کام ضروری سمجھ کر یہ کرے کہ کبھی کبھی مہینہ 2 مہینہ میں کسی عالم کی صلاح سے کسی واعظ کہنے والوں کو گاؤں یا اپنے محلہ میں بلا کر اس کا وعظ سنا کرے، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف دل میں پیدا ہو، اس سے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ مختصر بیان ہے دین سیکھنے کے طریقوں اور طریقے بھی کیسے، بہت آسان۔ اگر پابندی سے ان طریقوں کو جاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی 2 باتوں کا اور خیال رکھے کہ وہ بطور فریض کے ہے۔ ایک یہ کہ کافروں کے اور گمراہوں کے جلسوں میں ہرگز نہ جائے۔ اول تو کافر کی اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے، بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایسے باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، پھر اگر غصہ ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس فساد سے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مقدمہ کا جھگڑا کڑا ہو جاتا ہے، سب میں وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور روپیہ بھی، یہ سب باتیں پریشانی کی۔ اور اگر غصہ ظاہر نہ کر سکے تو دل ہی دل میں گٹھن اور رنج پیدا ہوتا، خواہ مہاں بیٹھے بٹھلائے غم خریدنا کیا بات فائدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ نہ کرے، اس میں اکثر ویسے ہی خرابیاں ہو جاتی ہے جن کا ابھی بیان ہوا، اور ایک بڑی خرابی ان دونوں باتوں میں اور ہے جو سب خرابیوں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ ایسے جلسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گمراہی کی ایسے کان میں پڑ جاتی ہے جس سے خود بھی شبہ پیدا ہو جاتا، اور اپنے پاس اتنا علم نہیں جو اس شبہ کو دل سے دور کر سکے، تو ایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہو۔ اور اگر کوئی خواہ مخواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دو کہ ہم سے ایسے باتیں مت کرو، اگر تم کو پوچھنا ہی ضروری ہو تو عالموں کے پاس جاؤ، اگر ان سب باتوں کا خیال رکھوں گے تو 2 اور فریض کو جمع کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دین کے تندرست رہوں گے، کبھی دین کی بیماری نہ ہوگی۔ اللہ تعالی توفیق دے۔ اے اللہ، جو علم آپ نے ہمیں دیا اس سے نفع عطا فرمائے، اور ہمیں وہ علم دیجیے جو ہمیں نفع دے۔ اللہ تمام کاموں میں ہمارا انجام بہتر فرما، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم آپ سے اپنے دین میں، دنیا میں اور اہل و عیال میں معافی اور امن کا سوال کرتے ہیں۔ ہم ناپسندیدہ اخلاق اور ہماری نفسانی خواہشات اور بیماریوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دیے، کیونکہ آپ آنکھوں کی چوری اور جو کچھ دل چھپاتے ہیں جانتے ہیں۔